بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ یجوز ابتیاء ما یفسدہ الاختبار من دون اختبار اجماعا علی الظاہر والاقوى عدم اعتبار اشتراط صحت العقد وکفایت الاعتماد علی اصالۃ السلامہ الی آخرہ. مسئلہ پچھلا تھا ما لا یفسدہ الاختبار. یہ مسئلہ مربوط ہے کہ اگر مبیع ایسا ہے کہ اگر اس کو چیک کرتے ہیں تو وہ خراب ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، کیا کریں؟ فرماتے ہیں اگر اختبار کرنا، چیک کرنا مفسد ہو تو اس میں دو رائے نہیں ہیں، تقریباً اجماع ہے اس بات پر. کیا؟ کہ بغیر اختبار کے بھی اس کو معاملہ کرنا صحیح ہے. اچھا ختم. کیا یہ بھی ضروری ہے چیک نہ کریں لیکن متن عقد میں شرط لگائیں کہ میں آپ سے یہ انڈے لیتا ہوں اس شرط پر کہ یہ صحیح ہوں گے؟ نہ، یہ بھی ضروری نہیں. کیا یہ ضروری ہے کہ بائع کہہ دے کہ جناب اس میں موجود کوئی اس میں عیب موجود او برات من العیوب میں نے دو چیزیں گزارش کی تھیں کہ اگر ایک معنی لیتے ہیں تو وہ تو یقیناً غرر تھا، لیکن اس سے اگر یہ لیں تو پھر غرر نہیں ہوتا. فرماتے نہ، اس کی بھی کوئی ضرورت بلکہ اسی اصالت سلامہ پر ہی. یہاں پر آپ مزیدار اعتراض با شارحین نے لکھا ہے کہ جس اصالت السلامت کو پیچھے یہ شیخ نے اڑایا تھا کہ نہ اس پر کوئی دلیل عقل ہے نہ کوئی دلیل نقلی ہے، بلکہ اب پھر واپس اسی اصالت السلامت کو یہاں پر بطور دلیل. بارہ ما یفسد الاختبار میں بغیر اختبار کے چیک کرنا صحیح، معاملہ کرنا صحیح ہے، چیک کرنے کی ضرورت بھی خوب. اس کے بعد پھر علامہ کا ذکر پیچھے بھی آیا تھا، یہاں بھی کیوں نے کہا تھا کہ جناب وہ واجب نہیں بلکہ اور جواز عدم جواز کی بات تھی نا، ہمیں اس سے کرنی ہے. اب ہم اصل بحث میں وارد ہوتے ہیں. اصل بحث یہ ہے کہ جناب اختبار کرنا موجب فساد ہے. ٹھیک، اب دو صورتیں ہیں. بسا اوقات ہمیں اختبار سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شے خراب ہے، ہم نے اس کو توڑا نہیں انڈے کو لیکن پتہ چل گیا کہ یہ شے خراب ہے. بسا اوقات اختبار کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ شے خراب ہے. ان دو صورتوں کا حکم کیا ہے؟ سمجھا گی بات؟ پہلی صورت اختبار نہیں کیا، مثال یعنی ہم نے انڈے کو توڑا نہیں ہے اور پتہ چل جاتا ہے بساؤ چیزوں کا اختبار کیے بغیر، توڑے بغیر کہ یہ فاسد ہے. اور بساؤ کا جب تک اس کو توڑا نہ جائے یا اس کو اختبار نہ کیا جائے تب تک اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. ان کا حکم مختلف ہے. ہر ایک کی دو صورتیں ہیں، ٹوٹل بن جائیں گی 4 صورتیں. غور کرنا. قبل الاختبار فاسد ہونے کا پتہ چل گیا، اس کی 2 صورتیں ہیں کہ یہ تو علم ہو گیا کہ یہ فاسد ہے. اب 2 صورتیں کیسے؟ آیا فاسد ہونے کے باوجود بھی یہ شے کچھ نہ کچھ مالیت رکھتی ہے، یا فاسد اگر ہے تو اس کی اصل میں کوئی مالیت ہی نہیں. سمجھا گیا؟ 2 صورت. اگر ہے پہلی صورت قبل الاختبار فساد معلوم ہو گیا اور پھر فاسد ہونے کے باوجود بھی اس کی مالیت 100% ختم نہیں ہوئی، کم ہوئی ہے لیکن مالیت پھر بھی کوئی نہ کوئی قیمت اس کی ہے، یہاں پر فرماتے ہیں اس کے پاس رد کا آپشن بھی موجود ہے اور عرش کا آپشن بھی موجود ہے. لیکن اگر وہ فاسد کا علم ہو گیا اور فساد کی صورت میں اصلاً اس کی کوئی مالیت ہی باقی نہیں ہے تو فرماتے ہیں یہ عقد باطل ہے، سرے سے معاملہ ہی ختم ہو گئی بات. اب آ جائیں دوسری صورت میں. دوسری صورت کون سی تھی؟
کہ اختبار کے بعد پتہ چلا کہ یہ شے تو فاسد ہے. اب یہاں پر پھر وہی دو صورتیں، اختبار ہو گیا، چیز کو ہم نے توڑ دیا، توڑنے کے بعد پھر دو صورتیں، آیا اب بھی اس کی کوئی نہ کوئی مالیت ہے یا بالکل کوئی مالیت نہیں. ٹھیک ہے. اگر اختبار کے بعد معلوم ہوا کہ جناب اس کی اب بھی کوئی نہ کوئی مالیت ہے، غور کرنا ہوگا، تو ایک نظریہ یہ ہے کہ صرف عرش کا آپشن ہے، رد کا آپشن نہیں. کیوں؟ چونکہ یہ جو بھی فساد ہوا ہے یہ ہوا ہے دست مشتری میں، قیمت کم ہوئی ہے نا، تو اب رد تو ہوتا ہے کہ شاید جیسے لی تھی ویسے واپس کرو، اب یہ تو ویسے ہے نہیں، تو اس کے بعد صرف عرش کا آپشن ہے، رد کا آپشن نہیں ہے. لیکن اگر ایک نظریہ، لیکن اگر اختبار کے بعد توڑنے کے بعد بتلا کہ یہ شے فاسد ہے اور فساد بھی آتا ہے کہ اصلاً اس کی کوئی مالیت ہی نہیں ہے، تو یہاں پر پھر یہ ہے کہ معاملہ فاسد. کیوں؟ چونکہ معدوم تھی نا، کالعدم تھی نا، جس کی مالیت نہیں اس پر معاملہ ہو ہی. پھر اس میں یہ دو بحثیں شروع ہو رہی ہیں، تھوڑی سی آج اور انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ یہ جو اختبار کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ اس پر جو ہے وہ عقد باطل ہے، آیا من حین الاختبار عقد فاسد ہوگا یا من حین الاصل عقد فاسد ہوگا؟ اگرچہ ہم نے اختبار کیا، ابھی پڑھا کہ یہ شاید بالکل جناب خراب ہے، اور جب خراب بھی ایسی ہے کہ اس کوئی مالیت بھی نہیں ہے، اس میں پھر بحث ہے آگے کیا ہے، جب سے معاملہ ہوا ہے تب سے ہی عقد فاسد ہے، ٹھیک، یا یہ ہے کہ نہیں جب سے پتہ چلا ہے تبین فساد ہوا ہے اس زمانے فاسد ہے. اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں، کچھ آج پڑھیں گے اور آسان ہے. یجوز ابتیاء ما یفسدہ الاختبار من دون اختبار اجماعاً. اب یہ بات مہربانی کرنے کو سمجھتے جانا ہے کہ جہاں اختبار مفسد ہے یہ تو طے ہو گیا کہ اختبار تو نہیں کرنا، ختم ہوگی بات. اب اگلی بات، اختبار تو نہیں کرنا، سوال مقدر یہ بنانا ہے چلو اختبار جو نہیں کرنا، آیا متن عقد میں یہ شرط لگائی جائے گی کہ میں چیک نہیں کرتا لیکن میری شرط ہے بشرطے کہ یہ صحیح ہونا چاہیے، آیا ایسی شرط ہونی چاہیے، لگانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ غور فرمانا. فرماتے ہیں الاقوی عدم اعتبار اشتراط صحت فی العقد، نہ فقط اختبار ضروری نہیں بلکہ متن عقد میں صحت کی شرط لگانا بھی صحت کے لیے شرط نہیں ہے. ضروری نہیں کہ وہ متن عقد میں شرط لگائے کہ بشرط ہے کہ یہ صحیح ہوگی، نہ یہ بھی نہیں، بلکہ وہ کفایت الاعتماد علی اصالت السلامہ کما فیما لا یفسدہ الاختبار. اچھا، البتہ خلافاً لظاہر جماعت، البتہ کچھ علماء وہاں بھی تھے جو کہتے نہیں جناب اگر وہ اختبار مفسد ہے تو پھر ضروری ہے کہ یا صحت کی شرط لگائے یا برات من العیوب، یعنی دونوں کی یا ان میں سے کوئی ایک لگائے. کچھ لوگ اس کے قائل ہیں. وقال رفتہ، اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا علامہ نے مختلف میں مکنیا اور نہایت کی عبارت کی تعویل کی تھی اور ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی. وَإِرْجَائِهِمَا إِلَى مَا أَرَادَ مِنْ غَوْرِهِ، اور یہ فرماتے تھے کہ جناب انہوں نے جو بات کی ہے نا وہ شرط صحت یا فلاں کی، اس کی مراد بھی وجوب نہیں بلکہ جواز ہے. کون سا؟ چونکہ خود قواعد میں کہتے ہیں کہ جازا بیعہ بشرط صحت، چونکہ یہ خود شرط صحت کے جواز کے قائل تھے تو انہوں نے کہا تھا مکنے اور نہایہ والا بھی جواز کی بات کرتا ہے، وجوب کی بات نہیں کرتا. من انہ ما صحت، کہ جناب اگر وہ صحیح ہوگا تو بھائی صحیح ہوگا، اگر وہ صحیح نہ ہوگی تو مشتری کو اختیار ہوگا. وعرفتہ، اور پھر ہم نے جواب دیا تھا کہ انہ ھذا التاویل، کہا تھا نا
کہ وہ کلام کی کتاب کا تقدم تخر بتا کہ نہیں وہ وجوب شرطیت کے قائل ہیں، جواز کے قائل نہیں۔ حتی عبارت کو حل کرنا میری جان، یہاں شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ خود علامہ پر بات کر رہے ہیں۔ لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ علامہ جو یہ کہا کہ جواز کے قائل ہیں لہذا ان کو جواز میں لے آتے ہیں، ہم نے کہا تھا نہیں وہ جواز کے نہیں وجوب کے قائل ہیں۔ حتی ان قولہ فی القواعد، حتیٰ کہ سچ تو یہ ہے کہ خود علامہ کی عبارت بھی قواعد میں جواز کی نہیں بلکہ ظاہر فی اعتبار شرط صحت، وہ شرط صحت کو معتبر اور وجوب قرار دیتے ہیں، جائز۔ کیوں؟ اس لیے کہ قواعد کی شرح لکھی ہے محقق ثانی نے، محقق کرگی نے جامع المقاصد، تو جامع المقاصد بعد میں کیا لکھا ہے محقق کرگی نے؟ کما یجوز بیعہ بشرط صحت یجوز بیعہ مطلقا۔ سمجھ آگئی بات؟ ختم۔ وکیف کان، فرماتے ہیں چلو علامہ نے ان سے جو کچھ سمجھا اس کو قبول کریں یا نہ کریں، ہم آ جائیں اپنے اصل مسئلہ میں۔ ٹھیک ہے جی؟ مبی ایسا ہے کہ جس کو اختبار خراب کر دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے، بے قیمت کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اذا تبین فساد المبی، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مبی فاسد ہے، تو یہ تبین فساد دو صورتیں ہیں اس کی۔ نمبر ایک، ان کان قبل التصرف فیہ بالکسر، اگر تو ابھی اس مشتری نے اس میں کوئی تصرف نہیں کیا، اس نے نہیں توڑا، بس ویسے ہی اس کو پتہ چل گیا کہ جناب یہ چیز فاسد ہے، خراب ہے، تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں۔ مہربانی کرنا ہوگا، اس کو آپ شکل بنائیں گے نا بہت آسان سی، یا تبین فساد ہوگا قبل الکسر یا تبین فساد ہوگا بعد الکسر، دو ہو گئی، ہر ایک کی دو صورتیں ہیں۔ آیا تبین فساد کے باوجود یا اس کی مالیت ہوگی یا اس کی مالیت نہیں ہوگی، تو ٹوٹل بن جائیں گی 4 صورت، یہی ہم نے آج پڑھی۔ اب اگر قبل التصرف فساد ظاہر ہو گیا، اس کی دو قسمیں، فَإِنْ كَانَ لِفَاسِدِهِ قِیمَةٌ، بے شک وہ فاسد ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ بے قیمت نہیں ہے، اس کی کچھ نہ کچھ قیمت ہے، کبیر النعام والجور، اگرچہ وہ اخروٹ اس لیول کے نہیں ہے کہ جیسے اچھے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہیں صحیح، اس میں کچھ نہ کچھ ہے۔ اگر تو ایسا ہے تخیر بین الرد والعرش، مشتری کے پاس دو آپشن ہوں گے، چاہے تو وہ سارے اسی طرح واپس کر کے پوری قیمت لے لے، چاہے تو چونکہ وہ فساد تو ظاہر ہو گیا ہے نا، عرش لے لے، وہ جو قیمت کی کمی ہوگی وہ تفاوت ما بین الصحیح والمیت کی تفاوت کی نسبت کے لحاظ سے جو عرش ہوگا وہ عرش لے لے۔ ولو فرض بلوغ الفساد، لیکن وہ ہے تو فاسد اور وہ چھوٹی موٹی خرابی نہیں ہے، غور کرنا ہوگا، وہ خرابی ایسی ہے کہ الہیت کہ لا یعد الفاسد من افراد ذالک الجنس عرفا، اتنا خراب ہے کہ لوگ اس کو اصلا اس جنس بھی شمار نہیں کرتے۔ مثلا آپ نے جناب ایک بادام توڑا اندر سے خالی، دوسرا توڑا اندر سے خالی، تیسرا اخروٹ توڑا اندر سے خالی۔ اب جو ایسے ہیں کہ لا یسر الا للاحراق، کہ جو سوائے جلانے کے اور تو کسی کام کے، عرف ان کو اصلا اس جنس میں شامل نہیں کرتا کہ ایسا ہے فیحتمل قویا بطلان، یہاں پھر رد اور اشبانی، یہاں پھر سے بے ہی احتمال کی بے بات۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ، یہ دوسری صورت ہوتی ہے نا پہلی کی، وَإِن لَمْ يَكُنْ لِفَاسِدِ قِیمَةٌ، لیکن تبین فساد بھی ہو گیا اور فاسد بھی ایسا ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہوتی ہی نہیں ہے، تبین بطلان البیع، پتہ چل جائے گا کہ بیع سرے سے باطل تھی۔ کیوں؟ چونکہ بیع ایسی چیز پر واقع ہوئی کہ جو سرے سے متمول نہیں تھی، جس میں مالیت نہ ہو، جو مال نہ ہو وہ مبیع نہیں بن سکتا۔ ختم ہوگی بات۔ یہ کون سی صورتیں تھی آگا کہ اگر فساد کا پتہ چل گیا تھا اختبار سے پہلے، دو صورتیں آ گئی۔ نمبر 3، ان کان تبین
تبین الفساد بعد اگر تبین فساد ہو توڑنے کے بعد اختبار کے وہ یہ تو خراب ہے. اب پھر یہاں پر دو صورتیں ہیں. ففیل اول سے مراد کیا ہوگی؟ اگر فاسد ہونے کے باوجود بھی اس کی کوئی قیمت ہے یتعین العرش خاصہ. اب یہاں رد نہیں ہوگا، صرف عرش ہوگا. کیوں؟ لمکان التصرف، تو کہ مشتری اس میں تصرف کر چکا ہے، اس نے اس کو توڑا ہے. تو جو فرمایا ختم ہوگی بات. یدور من المبسوط، لیکن شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ مبسوط میں ایک اور بات کرتے ہیں. اب ذرا اس کو ترتیب سے چلنا. ہمارے حساب میں تو یہاں صرف عرش ہے، رد نہیں ہے. رد کیوں نہیں ہے؟ چونکہ اس نے اس میں تصرف کر دیا ہے، صرف عرش ہے. لیکن شیخ طوسی مبسوط میں کہتے ہیں کہ نہیں جناب، لو کان تصرفہ علی قدر یستعلم بہ فساد المبی، اگر تو اس کا تصرف، اس کا توڑنا صرف اسی حد تک تھا کہ جس حد تک مبی کی صحت اور فساد کا اختبار کیا جاتا ہے، زیادہ تصرف اس نے نہیں کیا، بہت کم تصرف کیا ہے کہ جس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ فاسد ہے. اگر تصرف کی لیول یہ تھی لم یسکت الرد، پھر عرش کے ساتھ رد والے آپشن کو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا. فرق سمجھ آ گیا اوپر والے نیچے والے کا؟ وہ یہ تھا کہ صرف رد، یہ کہتے ہیں نا اگر اختبار فقط اتنا تھا کہ جتنا ضرورت تھی اسے آگے زیادہ نہیں تھا تو پھر رد کا آپشن بھی اس کو ہونا چاہیے. ختم ہوگی بات. والمراد بالعرش، عرش سے مراد کیا ہے؟ یہ تو ہم لغتین میں بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. تفاوت ما بین صحیح و فاسد غیر الصحیح اور فاسد غیر مقصود کے درمیان تفاوت. حالانکہ یہ درست، یہاں ایک لفظ آپ نے خود کرنا ہے، صحیح اور معیب کے درمیان تفاوت کی نسبت کو عرش کہتے ہیں، تفاوت کو عرش نہیں کہتے. تفاوت ما بین صحیح و فاسد غیر مقصود. کیوں؟ لأن الکسر نقص، چونکہ یہ کسر نقص ہے، وہ توڑنا کب، لیکن یہ نقص حاصل ہوا ہے ید مشتری. وَمِنْهُ يُعْلَمْ ثبوت العرش ايضا، اس طرح فرماتے ہیں وہاں بھی عرش ثابت ہوگا. لو لم يكن لمقصوره قیمہ، اور دوسرا اگر مقصور کی کوئی قیمت نہ ہو تو بھی عرش ہوگا. کیوں؟ لأن العبرۃ فی التمول بالفاسد، چونکہ معیار کیا ہے تمول میں، فاسد غیر مقصود میں. ولا عبرۃ بخروجہ بالکسر، اگر توڑنے سے وہ مالیت سے خارج ہو جاتا ہے تو یہ معیار نہیں ہے. معیار تو جا کہ جب نہیں توڑا تھا یا مال تھا یا مال نہیں تھا. اگر اس وقت مال تھا تو اب نہیں رہا تو بھی عرش ہوگا، رد نہیں ہوگا. وَيَبْطُلُ بَيْعُ الثَّانِي، لیکن اگر کسر کے بعد پتہ چلا کہ جناب فاسد ہے، اور فاسد بھی ایسا کہ سرے سے اس کی کوئی قیمت اب باقی کسی کام کے نہیں ہے، یعنی معلوم یکن لفاسدی قیمہ یبطل البیع، اور پیچھے یعنی بیع باطل ہوگی. یہ نظریہ کس کا ہے؟ شیخ طوسی کا مبسوط میں، ابن ادریس کا سرائر، وظاہر من تأخر عنہما، اور ان کے بعد جو بھی ہے تقریباً سب کا نظریہ یہی ہے کہ بیع باطل ہوگی. یہاں ایک بات ختم. اگلی بار سوال مقدر جناب بیع کب سے باطل ہوگی؟ آیا جب سے ہوئی ہے باطل ہوگی یا جب سے ابھی وہ فساد کا تبین ہوا ہے، اظہار ہوا ہے، تب سے فارغ ہوگی؟ اس میں بھی تو بات ہے نا. فرماتے ہیں ظاہرہم، بہت غور کرنا ہوگا، بطلان البیع من الراس. جہاں تک مجھے نظر آتا ہے شیخ اور سرائر اور بزرگان کا نظریہ کہ نہیں، وہ جو کہتے ہیں بیع باطل ہے یعنی اول روز سے ہی بیع باطل ہے. اور اس کی تصریح کی جناب شیخ نے بھی، ابن ادریس نے بھی، علامہ میں بھی تذکرہ میں. جناب کیوں اول روز سے بیع باطل ہے؟ دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ بے وقوعہ علی ما لا قیمت لہ، گویا کہ اول روز سے جس کو مبی بنایا گیا تھا وہ مبی ایسا تھا جس کی سرے سے کوئی قیمت تھی ہی نہیں. مثل حراس ہو صریح جملۃ ممن تأخر
اور ان کے بعد جو علماء ہیں ظاہر انہوں نے بھی یہی صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ اول روز سے بیع باطل ہوگی، ختم ہوگی. یہ ایک نظریہ تھا ممن تأخر عنہم وظاہر اور بھی. لیکن شہید اول دروس میں وہ ان کے حامی نہیں ہیں کہ بیع اول روز سے ہی ادش ہے. یعنی گویا شہید اول دروس میں وہ بطلان بیع من راسن میں ان کا ساتھ کیوں؟ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ شہید اول کی دروس کی عبارت سے یہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں انفساخ البیع من حین تبین الفساد لا من اصلہ، کہ جب سے اس کا فاسد ہونا ظاہر ہوگا اس وقت سے بیع فاسد ہوگی، نہ کہ اول روز. ہاں وجعل ثانیہ اور من راسن بطلان بیع کو انہوں نے بطور احتمال وہاں کہتے ہیں ہاں اگرچہ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ بیع من راس ہی باطل ہوگی. ونسبہ الی ظاہر الجماع اور پھر اسی قول کی اپنے قول کی نسبت دی علماء کے ایک گروہ کی طرف. شیخ فرماتے ہیں لم یعلم وجہ مختارہ، ان کی دلیل تو میرے سامنے واضح نہیں آ سکی کہ وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ عند تبین الفساد بیع باطل ہوگی لیکن من اصل ہی باطل نہ ہوگی. دلیل ہمارے سامنے نہیں ہے. والدہ نصبا فی الروضہ، اور شاید یہی وجہ ہے کہ شہید ثانی نے شرح لمحہ میں کیا فرمایا؟ انہوں نے فرماتے ہیں کہ نہیں جناب ان کے خلاف، خلاف سے مراد کیا؟ دروس کے خلاف نظریہ کیا ہوگا؟ شاباش کہ من راس ہی. شہید ثانی شرح لمحہ مجھے کہا کہ نہیں جناب اول روز سے ہی یہ معاملہ باطل ہے. شیخ فرماتے ہیں وَهُوَ كَذَلِكَ، میرے نزدیک بھی حکم یہی ہے. دلیل کیا ہے وہ انشاءاللہ کل پھر تفصیل